قرآن جی یہاں کیوں رکھے ہیں؟ قرآن جی وہاں پڑھے ہیں اوپر؟ پڑھے ہیں اوپر؟ اچھا چلو دونوں شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم لوگوں کو اہل کتاب کی بات نہیں ماننی چاہیے. اگر تم ان کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں پلٹا کے کفر کی حالت میں واپس لے جائیں. اب آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کے دو اصول اللہ نے بتائے ہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رہنے کے. پہلا اصول ہے تقوی اور دوسرا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے. پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ
جو جمعے کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے یا نکاح کا خطبہ ہے، اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو 3 آیتیں قرآن مجید کی اس خطبے میں ارشاد فرماتے تھے۔ ایک آیت سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، اور دوسری آیت سورہ احزاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی آیت ہے دوسری، اور تیسری یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہر خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، اور ان کی بار بار تلاوت فرمانا اور اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اس بات میں مضمر ہے کہ ان آیات میں لوگوں کو اللہ سے تقوی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات میں، اس آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، اللہ کے حضور اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ اللہ سے ڈرنے کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ بعض صحابہ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی بعض چیزوں کا عہد کر لیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کی عبادت اکیلا رہ کرتا رہوں گا، بال بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا، ساری رات میں روزے رکھوں گا اور ساری رات میں قیام اللیل کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے تو اپنی طرف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا ہے، حالانکہ میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جتنا تقوی میں کرتا ہوں اتنا تقوی تم میری ریس کرو، یا تم اس درجے کا تقوی اختیار کر سکو جس درجے کا تقوی میرے اندر ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا بھی کر سکتے ہو، حق تقاتہ ہی، اتنا زیادہ تقوی اختیار کرو جتنا زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ تقوی کا لفظ جو ہے یہ بہت دفعہ استعمال ہوا، لاتعداد دفعہ قرآن مجید میں۔ اس کی تشریح جو ہے ویسے تو مختلف انداز میں مختلف لوگوں نے کی ہے کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور برائی سے بچنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ نیکی کا حصول اور برائی سے بچنا یہ تقوی ہے۔ لیکن اس کی وضاحت ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ وہ وضاحت تقوی کے لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ ہے تو حلال و حرام کے اعتبار سے، لیکن اس میں تقوی کا مفہوم بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان میں بعض چیزیں حلال ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں، اور بعض حلال چیزوں میں سے بالکل واضح ہیں کہ یہ قطعی طور پہ حلال ہے، حرام چیزوں میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ یہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ لیکن فرمایا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، بعض چیزوں میں شبہ انسان کو پڑ جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بعض چیزیں اس طرف زیادہ ملتی ہیں، بعض چیزیں اس طرف زیادہ ملتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں شبہ میں پڑنے والی، فرمایا کہ جو آدمی ان شبہ میں پڑنے والی چیزوں سے بچنے کا عزم کر لے اور بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جو واضح حرام ہے اس سے بھی بچا لیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر انسان شبہ والے یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کبیرہ گناہوں سے بھی اس کو بچا لیں گے، اور جو آدمی صغیرہ گناہوں پہ جرت کرے، حدیث میں الفاظ یہی ہیں کہ جو آدمی صغیرہ گناہ کرنے کی جرت کر لے گا، ان شبہ پڑنے والی چیزوں میں پڑنے کی جرت کر لے گا، تو وہ پھر کل کلاں کبیرہ گناہ بھی کر گزرے گا۔ جو آدمی صغیرہ گناہ کی جرت کر لے گا وہ کل کلاں کو کبیرہ میں بھی پڑے گا، اور جو آدمی صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اس کو کبیرہ سے بھی بچا لے گا۔ یہ بڑی ایک واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی کے بارے میں کہ انسان شبہ والی چیزوں سے بھی بچ کے رہے۔ اللہ اس کو بڑے جو گناہ ہیں ان سے بھی محفوظ کر لیں گے، اور
ظاہر ہے کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر جو ضمیر ہے یا انسان کے اندر ایک حارس بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کے اندر ایک پولیس مین بٹھا دیا جو ہر وقت، اگر تو وہ زندہ ہے، اگر انسان نے اس کو مردہ نہیں ہونے دیا تو جیسے ہی انسان کوئی غلط کام کرے گا وہ پولیس مین فوراً سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو، یہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ خواہ پھر انسان گھر کی چار دیواری کے اندر ہو، تنہائی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، دن کی روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ جو اندر کا پولیس مین ہے اگر وہ انسان کا زندہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو ضمیر اللہ تعالیٰ نے انسان کا اندر رکھا ہے، جو انسان کو نیکی اور برائی کی ہدایت دیتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے انسان کو، فرمایا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا، قد افلح، وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دبا دیا، اس کی آواز نہ سنی، اس کی آواز پہ کان نہ دھری، قد خابا، وہ نامراد ہوا۔ یہ ہے تقویٰ کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی اوامر اور نواہی اللہ نے بتائے ہیں، بغیر کسی دنیا کی لعنت ملامت کے ڈر سے، بغیر کسی قانون کے ڈر سے، بغیر کسی پولیس کے ڈر سے، بغیر والدین کے ڈر سے، بغیر کسی معاشرے کی لعنت ملامت کے ڈر سے، انسان محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف سے کرے، تو یہ ہے تقویٰ۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، تکلیف سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دے گا۔ مصیبتیں، تکلیفیں جو ہیں یہ نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نیک لوگوں پہ آتی نہیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں پہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے تقویٰ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والے کو ایسے راستے سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی دونوں چیزیں جو انسان کو مطلوب ہے اس دنیا میں، رزق بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نجات کے راستے بھی خود نکال دیتے ہیں۔ اور قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ انسان کے نیک اعمال جو ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ نیک اعمال جو ہیں وہ بھی متقی لوگوں سے ہی اللہ قبول کریں گے، جو فی الواقع اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے گئے ہیں وہی اللہ قبول کریں گے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یا کسی کے ڈر سے، کسی کی لعنت ملامت کی وجہ سے، یہ جو دنیا کے جن میں آ جاتا ہے معاملہ، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کو رد کر دے یا اللہ ان کو قبول کرے، لیکن جو تقوی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کیے جائیں گے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ تو میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ اتنا ڈرو اللہ سے، اتنا تقوی اختیار کرو اللہ سے جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا بھی کر سکتے ہو تقوی اللہ سے اختیار کرو۔ اور پھر دوسری بات بھی بڑی اہم ہے اسی آیت کی، اور وہ یہ ہے وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں موت آنی چاہیے اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہو۔ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ انسان کا خاتمہ جو ہے نا، یہ ساری زندگی کے اعمال کا نچوڑ ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کی موت کا معاملہ جو ہے، نہ تو وقت جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جب انسان چاہے وقت لے آئے، اور نہ ہی وہ حالت اور کیفیت انسان کی اپنے اختیار میں ہے، اچھا جی میں یہاں نہیں مرنا چاہتا، وہاں مرنا چاہتا ہوں، یا مجھے تو یہ جگہ پسند ہے، یہ جگہ پسند نہیں ہے، یہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دونوں چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ جب ایک چیز انسان کے بس میں نہیں تو اللہ نے یہ بات ارشاد کیوں فرمائی؟
یہ ارشاد اس لیے فرمائی ہے کہ انسان دن کے 24 گھنٹے اپنی موت کے لیے تیار رہے، اور دن کے 24 گھنٹے انسان اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھے کہ اگر ابھی میری موت آ جائے تو میں انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری میں مروں گا۔ اگر اسی وقت اور آج ہی مجھے موت آ جائے تو انسان کو پکا یقین ہو اس بات کا کہ میں یقیناً انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری میں ہی مروں گا، اللہ خوش ہوں گے مجھ پہ، اللہ کی رضا کے ساتھ میں مروں گا، ایمان کی حالت میں مروں گا۔ 24 گھنٹے جو ہے انسان کو ایمان پہ قائم رہنا چاہیے اور ایمان کی کیفیت رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو جہاں عملی کوشش کرنی چاہیے وہاں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 دعائیں ہیں جو انسان کے حسن خاتمہ کے لیے ہیں، وہ انسان کو مانگنی چاہیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں مسلمان ہوں، تیری فرما برداری کے کام میں لگا ہوا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں جیسی موت، مرتے ہی یا اللہ ہمارا جو فہرست ہے وہ ہمارا نام وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین۔ یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور سنت نبوی بھی ہے کہ انسان ہر وقت یہ دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری موت جو ہے تیری فرما برداری میں آئے۔ اور حسن خاتمہ کی اور سوء خاتمہ کی علامتیں بتائی ہیں علماء نے، وہ انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سوء خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید سے ہٹا ہوا ہو، عقیدہ توحید میں آمیزش ہو، شرک انسان کرتا ہو یا بدعی اعمال میں انسان مبتلا ہو، اور جب انسان کی موت آئے تو انسان اللہ کی کسی نافرمانی کے کام میں لگا ہوا ہو۔ شراب پیتے موت آ گئی، چوری کرتے ہوئے کسی نے گولی مار دی پولیس نے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے موت آ گئی، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ کرتے ہوئے، بدعہدی کرتے ہوئے، قرض لیا ہے کھا گیا، کسی کا مال غصب کر لیا، اس سود لیا ہوا ہے وہ اسی حالت میں موت آ گئی، رشوت لی ہے یا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ سے انسان نے توبہ نہیں کی، چھوڑا نہیں اس کو، اور اسی حالت میں موت آ گئی، تو یہ سوء خاتمہ کی علامت ہے، بری ہے موت یہ۔ اور تنبیہ کی بات ہے، اور چونکہ دین کا معاملہ ہے اس لیے، اور بعض اوقات دوست سوالوں میں پوچھتے ہیں داڑھی منڈانا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ انسان کی داڑھی منڈی ہوئی اور موت آ جائے۔ یہ سوء خاتمہ کی علامت ہے۔ اور حسن خاتمہ کی علامت جو ہے وہ یہ ہے انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، اور انسان کا عقیدہ توحید بڑا سچا اور کھرا ہو، کہیں ادھر ادھر کی بات نہ ہو، لا الہ الا انت، بس یا اللہ ساری کائنات میں تیری ہی اکیلی ذات ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ ساری زندگی ایک بھی لفظ ایسا نہ ملے نامہ اعمال میں کہ انسان کسی دوسرے سے کوئی سوال کرے یا حاجت روائی کی کوشش کرے یا مشکل کشا سمجھے کسی کو۔ انسان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات رہا ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی اللہ کے علاوہ دے سکتا ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا ایک ایک پل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اللہ کے حکم کے بغیر ایک پل جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو انسان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ بالکل کھرا ہو، اس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ ہو۔
اور حسن خاتمہ کی دوسری علامت وہی ہے جس کا اس آیت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسان کو موت ایسے وقت میں آئے کہ جب انسان کسی اللہ کی رضا کے کام میں مشغول ہو. کتنے ہمارے سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ایسے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہیں، اعتکاف میں موت آ گئی. نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں موت آ گئی. درس و تدریس کر رہے ہیں، وہاں مدرسے میں موت آ گئی. یہ اللہ کی رضا والے کام ہیں اور حسن خاتمہ کی علامت. اسی طرح اور بھی نیک کام ہیں. کسی بھی نیک کام میں انسان لگا ہو اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو آدمی بیوہ اور یتیم کے مدد کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے وہ جس طرح جہاد میں مجاہد ہے اسی طرح ہے. اس طرح کے کسی کام میں انسان کی موت آ جائے تو وہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے کہ اس حالت میں تم ہو کہ مسلمان ہو یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی اتحاد اور اتفاق، چونکہ اہل کتاب میں انہوں نے آپس میں فرقے کر دیا، اپنی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جتنے بھی ان کے جرائم تھے یا گناہ تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے واضح کیے، اور امت مسلمہ کو ساتھ ساتھ یہ تاکید کی کہ تم لوگ ان سے بچے رہنا. جو جرائم انہوں نے کیے، جو گناہ اور غلطیاں انہوں نے کی، تم لوگ وہ نہ کرنا. اب اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا. وَاعْتَصِمُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی رسی ہے جس کا مطلب ہے قرآن مجید، اور دوسرے ہے میرے اہل بیت، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، انہیں تسمتم بہما لن تضلوا ابدا، تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا، ہرگز کو تم گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حبل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو قرآن نے لازم قرار دے دیا. لہذا اس حکم میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی. اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو، اپنے جو باتیں تھیں ان کو قرآن مجید یا اللہ کی کتاب کا لفظ دیا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے بیٹے نے کسی عورت سے بدکاری کی تھی، اور اس آدمی کو کسی نے بتایا کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ 100 اونٹنیاں ہے، بکریاں ہے، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. پھر وہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آ کے اس آدمی نے خود یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے بیٹے کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کیجئے، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ فیصلہ فرمائیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ تمہارا بیٹا غیر شادی شدہ تھا، اس کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور جو عورت تھی وہ شادی شدہ تھی، اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے. اس عورت کو سنسار کیا گیا اور اس بیٹے کو سزا دی گئی 1 سال جلاوطنی کی اور 100 کوڑے کی. اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی میں نے یہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا ہے. اور یہ واقعہ تو اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے قوانین، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات، وہ سارے کے سارے اللہ کی کتاب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں انسان کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑی حقارت سے اور بڑا ہلکا سمجھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اچھا جی یہ بات تو حدیث میں ہی ہے نا، اچھا یہ تو حدیث ہی ہے نا، قرآن تو نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، ان معاملات میں انسان کو بڑا ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرمائی، بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا، لیکن وہ بات تو اس کو اتنی گہری جہنم میں پہنچا دیتی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہاں اللہ نے حکم دیا، اور یہی مسلم امت کا جو اتحاد کا راستہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ بدعت پہ کوئی اگر کہے جی ہمارے ساتھ اتحاد کرو، اگر کوئی قبر پرستی پہ کہے جی ہمارے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرتے، یہ تو اتحاد نہ ممکن ہے نہ مطلوب ہے۔ قبر پرستوں کو قبر پرستی مبارک ہو، بےعزتی لوگوں کو اپنی بےعزتی مبارک ہوں۔ جو اتحاد مطلوب ہے وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو حبل اللہ ہے اس پہ اتحاد کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ قرآن ہے، قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں ان میں مسلمانوں کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں گروہ اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ یہ فرقے فرقے ہو جانا، گروہ ہو جانا، یہ امت کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور آج امت کمزور کیوں ہے؟ کتنے ملک ہیں دنیا میں، 50-60 اسلامی ممالک ہیں، اور اتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اتنے وسائل دیے ہیں کہ کافروں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک ایسے، 2 ملک ایسے نہیں ہیں جو دل سے ایک دوسرے کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ آپس میں وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں گروہ اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب یہاں پہ خاص طور پہ اہل مدینہ اور اہل مکہ مخاطب ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام کی نعمت جہاں بھی پہنچی اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے نواز دیا وہ سارے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کے اس احسان کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کیا، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہی اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں ان میں صدیوں سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ انتقام در انتقام، خون ریزی، قتل و غارت، یہ مسلسل ہو رہا تھا۔ اور یہی معاملہ مکے کے جو قبائل تھے، بنو بکر اور بنو تغلب وغیرہ، ان میں مسلسل لڑائیاں انتقام در انتقام کی چلی آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری جو خون ریزی اور قتل و غارت تھی اس کو ختم کس نے آگے کیا؟ جی اللہ کے رسول نے آ کے ختم کیا۔ اللہ کا رسول تو علم بردار ہے امن اور سلامتی کا۔ دہشت گرد اور قاتل اور خون ریز جو ہیں، سفاک ظالم تو کافر ہیں۔ جب یہ کافر تھے فرمایا تب تم خون ریزی کرتے تھے، تب تم قتل و غارت کرتے تھے، تب تم ڈاکے مارتے تھے، جب تم کافر تھے۔ اور جب اللہ کا رسول آیا، اسلام آیا، تو وہ نعمت تمہیں حاصل ہوئی کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا، تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے اندر پیار اور محبت پیدا ہو گئی۔ اور آج بھی ظالم اور ڈاکو اور کافر اور دہشت گرد کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ میں نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا ہے، تمہارے دل ملا دیے ہیں۔ اور یہ نعمت آنے سے پہلے خود دیکھ لو، تاریخ گواہ ہے کہ کفر جو ہے وہ دہشت گردی ہے، کفر قاتل ہے، کفر جو ہے وہ غارت گر ہے، کفر صفاک ہے، کفر خون ریز ہے۔
اگر یقین نہیں آتا تو اسلام آنے سے پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، کون تھا دہشت گرد، کون تھا قاتل، اور کون تھا خون ریز، اور کون تھا سفاک، کس نے ظلم کیے، انتقام دار انتقام کی لڑائیاں کس نے لڑیں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ یہ میرا فضل اور نعمت ہے کہ اللہ کا رسول آیا اور اس نے آگے یہ جنگیں ختم کی ہیں۔ اسلام جنگیں ختم کرنے والا ہے، اسلام جنگیں لڑانے، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ جنگیں بھڑکاتے ہیں اور اللہ جنگوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ نے تو احسان کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا رسول آیا تو تمہاری جنگیں ختم ہوئی، میرا رسول آیا تو تمہاری قتل و غارت ختم ہوئی، میرا رسول آیا تو تمہارے جرائم اور ڈاکہ زنی اور چوری ختم ہوئے، میرا رسول آیا تو تمہارے زنا اور شراب ختم ہوئے۔ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام تو نام ہی امن کا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، اللہ کے اس فضل کو جو اس نے تم پہ کیا تھا۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ، اور ہو گئے تم، بِنِعْمَتِهِ، اس کے احسان سے، اس کے فضل سے، اخوانا، بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت انس بن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مواخات جو بنایا، بھائی چارے کا نظام جو دیا مسلمانوں کو، حضرت انس بن مالک کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ 45 مہاجر تھے، 45 انصاری تھے، سارے 90 لوگ تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، ہر مہاجر جو ہے وہ ایک انصاری کا بھائی ہے۔ اور پھر یہ الفت اور محبت جو ہے یہ تو اللہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول آئے تو اللہ نے یہ محبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے میرا احسان ہے یہ، اللہ کے رسول کا آنا بھی اور تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دینا، تمہارے دلوں کو جوڑ دینا، تمہاری دشمنیاں ختم کر دینا، تمہارے قتل و غارت ختم کر دینے، یہ سب اللہ کا احسان ہے، سب اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ سب اللہ کا فضل ہوا کس کے ذریعے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور وہ 90 آدمی کس طرح آپس میں بھائی بھائی بنے؟ نصارہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے باغ ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کھیتی باڑی کریں گے، اپنے باغوں پہ محنت کریں گے، اور سال کے بعد جتنا بھی پھل آئے گا، جتنی بھی اس کی آمدنی آئے گی، ان میں سے آدھی ان کی ہوگی، آدھی ہماری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی کام پہ لگاؤ۔ دیکھیے کتنی اچھی تعلیم ہے، مواخات تو بنا دیا، ہمدردی پیدا کر دی، ایک دلوں میں کو جوڑ دیا آپس میں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں کہ کوئی ناکارہ بیٹھ کے کمائی کرے، ایک جو ہے وہ محنت کرے اور دوسرا جو ہے وہ ناکارہ بیٹھا رہے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ تم ان اپنے بھائیوں کو اپنے کام میں اپنے ساتھ لگا لو، یہ بھی محنت کریں تمہارے کھیتوں میں جا کے، تمہارے باغات میں جا کے یہ بھی محنت کریں، اور پھر جو اس سے کمائی ہو اس میں سے آدھا تم لے لو، آدھا ان کو دے دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا بھائی بنایا، وہ آدمی مدینے کا سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا، سب سے زیادہ مالدار آدمی، اور مجھے کہنے لگا کہ یہ میرا مال ہے، اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، میں آدھا مال سارے کا سارا تمہیں دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ ہے کوئی تاریخ میں مثال ایسی؟ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھا، وہ قاتل تھا، قصاب تھا، وہ خونی مرض لے کے آیا ہے۔ تم اپنی تاریخ تو دیکھو گے، تم نے کتنے قتل کیے، تم نے کتنی خونریزی کی، لاکھوں کو تم نے ہلاک کیا،
اور اگر حساب لگایا جائے جتنی جنگیں تم نے کی ہیں، جتنا فتنہ فساد تم نے پھیلایا ہے، تو اربوں کے حساب سے تم نے قتل و غارت کی ہے، انسانوں کو ہلاک کیا ہے، بستیوں کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ اور وہ جو محبت اللہ کے رسول نے پیدا کی وہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن تک موجود رہے گی۔ مسلمان جو صحیح مسلمان ہیں، کسی دنیا میں کہ کسی کونے میں کسی مسلمان کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچتا ہے تو مسلمان کو دکھ ہوتا ہے، اس کا مسلمان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے اس کافر کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا احسان تھا، یہ میرا فضل تھا کہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور تمہاری جو گزشتہ جنگیں تھیں ان کو ختم کر دیا، قتل و غارت ختم کر دی، ڈاکے اور چوریاں ختم کر دیے، شراب اور زنا ختم کر دیے، جو پورے کا پورا پچھلا کلچر تھا وہ سارے کا سارا بدل دیا۔ حاتم طائی کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کے آ گئی اور واپس جانا چاہا اپنے بھائی کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ مجھ پہ احسان کیجئے، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میں جو میرا سربراہ تھا یا میرا سرپرست تھا وہ تو بھاگ گیا ہے۔ پوچھا کہ تمہارا کون تھا سرپرست؟ کہنے لگی کہ میرا بھائی جو ہے وہ حاتم طائی ہے، وہ بھاگ گیا ہے، شوہر میرا فوت ہو گیا ہے، مجھ پہ احسان کیجیے، مجھے واپس بھیج دیجیے اپنے گھر میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری بھی دی اور ساتھ ایک صحابی کو بھی بھیجا۔ وہ عورت خود جا کے کہتی ہے کہ میرے بھائی تم فوراً اللہ کے رسول کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ، اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تب بھی تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں کچھ کہے گا نہیں، اور اللہ کا رسول ہے تو فوراً جا کے اس کی اطاعت اختیار کر لو، اس لیے کہ جو آدمی میرے ساتھ آیا ہے میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ پورے اتنے طویل ہفتوں کے سفر میں اس نے ایک دفعہ بھی اپنی آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ یہ تھا وہ انقلاب جو اللہ کے رسول نے پیدا کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ وہ آدمی قاتل تھا، وہ دہشت گرد تھا۔ قاتل ایسے ہوتے ہیں، دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں، اور تم نے تو اتنی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی عورتوں کی عصمت دری کی ہے افغانستان میں بھی اور عراق میں بھی، جہاں کہیں بھی تم گئے ہو کسی کی عزت چھوڑی ہے تم نے۔ سب سے بڑے دنیا کو دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے، سب سے زیادہ قاتل اور غارت گرد اور تباہی پھیلانے والے، فتنہ فساد پھیلانے والے دنیا میں اللہ کے رسول نے تو فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دہشت گردی تھی یا قتل و غارت تھی اور فتنہ فساد تھا، یہ تو میں نے اسلام بھیجنے کے بعد، اللہ کا رسول بھیجنے کے بعد ختم کی ہے، اور اللہ نے بطور احسان جتلایا ہے مسلمانوں کو۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اگر اسی حالت میں تم مر جاتے، جس طرح تم قتل و غارت کر رہے تھے، جس طرح تم شرک میں پڑے ہوئے تھے، جس طرح تم جرائم میں مبتلا تھے، اگر اسی حالت میں تم مر جاتے تو کیا ہوتا؟ شفا کا معنی ہلاکت، حفرتن گڑا، تم ہلاکت کے گڑے پہ کھڑے تھے۔ کون سا ہلاکت کا گڑا؟ من النار، جہنم کا، جہنم کے ہلاکت کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے تم۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، میں نے تم کو بچا لیا اس آگ سے، میں نے تم کو جہنم سے بچا لیا اللہ کا رسول بھیج کے، اپنا رسول بھیج کے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایسی مثالیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جنہیں کافر بھی پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، انہیں خوب پتہ ہے کہ اللہ کے رسول جب آئے تو اللہ کے رسول کے آنے کی وجہ سے جنگیں ختم ہوئی، قتل و غارت ختم ہوئی، جو جرائم پیش آتے انہوں نے جرم اپنے چھوڑ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ ان سے تمہیں ہدایت ملنی چاہیے کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو سلامتی کا دین ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے
اتحاد اور اتفاق کی تلقین کرنے کے بعد اصلاح معاشرہ کا ایک بڑا ہی عظیم پروگرام دیا، مسلمانوں کو نصیحت فرمائی. وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. وَلْتَكُن، اور ہونی چاہیے تمہارے اندر یا تم میں سے امتن، ایک امت، ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تمہارے اندر امت مسلمہ میں، یدعون، جو دعوت دیں، جو بلائیں، جو پکاریں، الی الخیر، بھلائی کی طرف، توحید کی دعوت دیں، جو قرآن کی دعوت دیں، جو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اصلاح معاشرہ کا انقلابی پروگرام ہے یہ، اگر اس پہ عمل کیا جائے. حکم تو یہ ہے، بعض صورتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ فرض عین ہے، بعض صورتوں میں یہ فرض کفایہ ہے. فرض عین تب ہے جب انسان کو کسی جگہ مکمل اختیارات حاصل ہوں، وہاں تو انسان پہ فرض عین ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے. انسان کا گھر ہے، انسان کو اپنے گھر میں مکمل اختیارات حاصل ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ، لہذا اپنی بیوی بچوں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کام کرنا فرض عین ہے ہر آدمی پر. بھلائی کے حکم دیں انہیں اور برائیوں سے روکیں. اس معاملے میں جو باتیں، ویسے تو الحمدللہ آپ نے کتاب میں ساری باتیں پڑھ لی ہوں گی، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کام کرنے کے لیے دین کا علم بھی حاصل کرے. اسی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. دین کا علم حاصل کرنا ہر آدمی پہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل نہیں کرے گا تو اپنے گھر میں فرض عین یہ کیسے ادا کرے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا. جہاں انسان اسی طرح اگر کسی کے پاس حکومت کا منصب ہے، کوئی وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے، گورنر ہے، جتنے جتنے کسی کے اختیارات ہیں، اس پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا فرض عین ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن جواب دہ ہوگا اس کا. لیکن جو دوسروں کے کام ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان پہ بحث کرنے کا اور وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں. یہ بال بچے جو ہمارے بگڑ جاتے ہیں، یہ کیوں بگڑتے ہیں؟ ان کی تربیت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیوں جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں؟ بال بڑے ہوئے ہیں، لباس عورتوں والے پہنے ہوئے ہیں، شکلیں عورتوں والی بنائی ہوئی ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اونچی آواز سے گانے لگائے ہوئے ہیں، موسیقی لگائی ہوئی ہے. یہ گاڑیاں لے کے کون دیتا ہے؟ یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ گھروں میں جو ٹی وی ہیں اور ڈش انٹینے لگے ہوئے ہیں اور جو فلمیں واہیات اور بلو پرنٹ دیکھتے ہیں بچے، اور اس دفعہ کا شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اخبار میں خبر آئی ہے کہ انٹرنیٹ پہ سیکس کے معاملات دیکھنے میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی مسلمانوں کی ہے. انٹرنیٹ پہ سیکس کی چیزیں تلاش کرنے میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے. یہ تباہی اور ہلاکت کون لا رہا ہے؟ اگر ماں باپ قرآن نہیں پڑھے، دین کا علم حاصل نہیں کیا، جب بڑے ہو گئے تب اللہ نے شعور دے دیا انہیں، جب کیوں حاصل نہیں کیا؟ اگر ماں باپ نے کوتاہی کی، کسی وجہ سے نہیں پڑھا سکے، تو جب اللہ نے شعور دے دیا تب تو یہ فرض پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ اپنی اولادوں کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟
کیوں ان کو گمراہی کے راستے پہ لگایا ہوا ہے؟ یہ دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے کہ جو آپ کا دائرہ کار ہے، جس میں آپ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، وہاں آپ کی مکمل بات پرسونی ہے، جان نہیں چھوٹنی۔ یہ جان جو ہے نا، یہ آزاد نہیں ہے، یہ تو بڑی بندھی ہوئی جان ہے انسان کی۔ یہ جسم جو ہے، یا یہ مرضی والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں جی استثناء استثناء، کل کو پتہ چلے گا استثناء استثناء اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ کی ذات ایک ایسی ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور باقی سارے لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے خود فرما دیا، فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوربک، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم سارے لوگوں سے سوال کریں گے، سارے لوگوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی اللہ کے حضور۔ کیا کر کے آئے ہو؟ اپنے پیچھے برائی چھوڑ کے آئے ہو یا اپنے پیچھے نیکی چھوڑ کے آئے ہو؟ نیک اولاد چھوڑی ہے یا گناہگار اولاد چھوڑی ہے؟ یہ احکام جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک کان سے سنے۔ جب ایک انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ بات مجھ پہ واجب ہے تو پھر انسان کو جواب دہی کرنی پڑے گی قیامت کے دن ان ساری باتوں کی۔ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ باہر بھی جہاں کہیں اپنے اعزاء و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں جہاں انسان کی بات سنی جاتی ہے، وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ایک ہمسایہ جو ہے وہ ہمسایہ کا دامن پکڑ لے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ کہ یہ خود تو بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا متقی تھا، میں اس کا ہمسایہ تھا، ساری زندگی اس نے مجھے نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ قیامت کی حاضری سے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود اور لکھوں کھا انسانوں کی گواہی لینے کے باوجود حجت الوداع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لے لی سب سے، حل ادیتو حل بلغتو، یا رسول اللہ ادیتا، آپ نے دین پہنچا دیا، توحید پہنچا دی لوگوں تک، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے گواہی، آپ نے دین پہنچا دیا۔ اور اللہ کے رسول نے دنیا میں یہ بات اللہ تعالیٰ سے کو مخاطب کر کے فرما دی، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں سنی جس میں گواہی کی بات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے کہ قیامت کے دن میں کیسے گواہی دوں گا۔ کبھی ہمیں بھی ایک لمحے کے لیے یہ اس بات کا احساس دل میں پیدا ہوا ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں ہم سے اللہ نے گواہی مانگ لی تو کیا کریں گے؟ ہمارے ہمسائے کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں ساری باتیں ہماری ہوتی ہیں، اپنے دوست احباب سے لین دین بھی ہوتا ہے، اور بھی کاروبار ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، دین کی بات شرم آتی ہے، دین کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، اور کتنے ہمارے بد نصیب بھائی ایسے ہیں جی گھر میں جا کے السلام علیکم بیوی کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، باقی ساری باتیں بیوی کو مارنا، پیٹنا، ظلم کرنا، اس میں شرم حیا نہیں ہے، سلامتی کی دعا دیتے ہوئے شرم آتی ہے، بیوی کو کیا سلام کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ چھوڑ دیا کام کرنا معروف کا اور نہی عن المنکر کا، اس کا سب سے زیادہ نقصان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب پھر اللہ کا عذاب آئے گا تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا، اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا بھی نہیں سنے گا۔ انسان کو کسی نہ کسی درجے میں تو اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے باہر کے معاملے میں، ماحول کے معاملے میں، معاشرے کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے خود وہ رخصت دے دی،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سامنے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روک سکے تو روکے، اگر نہ روک سکے تو ہاتھ کو حرکت نہ دے، مصیبت میں نہ ڈالے اپنے آپ کو، پھر زبان سے روک لے۔ اور یہ بھی رخصت دے دی کہ اگر تمہیں زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے بھی اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی عزت کا خطرہ ہے، یا اور کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو ٹھیک ہے، زبان کو بھی استعمال نہ کرو، لیکن دل سے اس کو برا جانو، تب بھی اللہ بری کر دیں گے۔ اس برائی کو دل سے برا جانو تب بھی بری ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت تو دے دی، اس ساری رخصت کے باوجود اگر انسان پکڑا جائے تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں تو انسان کو بری ہونا چاہیے نا۔ اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنی چاہیے۔ گھر میں تو انسان کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، لیکن اب تو فلسفہ یہ ہے کہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بچوں کو بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کی صلاحیتیں خراب ہوتی ہیں، بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں، ماں باپ کے گستاخ بنتے ہیں تو بن جائیں، چور اور ڈاکو بنتے ہیں وہ بن جائیں، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 10 سال کی عمر میں پہنچ کے بچہ نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ اس کو، اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر والدین اپنے بچوں کو تربیت کی غرض سے ماریں اور اس کی مار کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے کہ بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، تربیت کی غرض سے اس کو باپ مار رہا ہے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اتنا اہم ہے تربیت کا معاملہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ، اگر تو سارے مسلمان جو ہیں وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اپنے آپ ایک پورے معاشرے میں اصلاح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہم تو اس انتظار میں ہیں اچھا جی حکومت ہمارے ہاتھ آئے گی تو پھر انقلاب لائیں گے، پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے، حکومت کے بغیر نہیں آتی۔ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت سے کام واقعی ایسے ہیں جو حکومت کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت نہیں آ رہی بدقسمتی کی وجہ سے اور وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو ہم چاہتے ہیں حکومت کے ذریعے لانا، اگر وہ نہیں آ رہی تو کیا اب ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھ جائیں؟ جتنی ذمہ داری ہے ہماری، جتنی مسئولیت ہے ہماری، وہ تو پوری کریں، جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں، انسان اللہ کے ہاں بری ذمہ تو ہو۔ اور پہلے الحمدللہ ایک بڑا جذبہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ گاؤں میں کوئی اگر چودھری اور نمبردار ہوتا تھا تو وہ پورا دھیان رکھتا تھا کہ کوئی بچہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، کوئی جرائم پیشہ نہ بن جائے، کوئی کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کی بیٹی پہ کسی کی نظر نہ ہو، یا کوئی اور کسی کو چوری ڈاکہ نہ پڑے پورے گاؤں میں وہ، اور اگر کہیں ہوتا تھا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ اب تو یہ معاملہ ہے کہ اپنے جو قریب ترین عزیز ہیں ان کو بھی بات کی جائے تو وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ امر چھوڑ دیا، کام احساس ختم ہو گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کتنا ضروری ہے۔ جتنے بھی عورتیں پڑھا سکتی تھی قرآن ناظرہ یا ترجمہ، وہ اپنے اپنے گھروں میں جو سائے میں یا محلے میں یا بستی میں پڑھنے کے خواہشمند ہوتے تھے بچوں کو پڑھاتی، یہ امر بالمعروف ہے، اور وہاں ان کی تربیت کرتی تھی۔ اب وہ سوچ ہی نہیں رہی، وہ بات ہی نہیں رہی۔ دین کو پہنچانے کا اور دین کو پھیلانے کا سب سے بڑا حکم ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے، لوگوں کو مسئلہ اور احکام بتایا جائے، لوگوں کو نیکی کی راہ بتائی جائے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پھر آگے وہ بات جو یہود و نصارہ میں تھی کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اپنی فرقوں میں بٹنے کی بنیادی وجہ جو بار بار قرآن نے بتائی ہے وہ ہے کہ یا تو دنیاوی مفادات یا ذاتی عزت اور وجاہت اور اقتدار، یہ دو چیزیں ہیں، دنیاوی مال و دولت اور وجاہت اور عزت اور اقتدار، یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کی ممانعت فرمائی، منع فرمایا اس سے کہ تم لوگ
اس طرح نہ بٹ جانا جس طرح یہود و نصارہ بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کی، مراد ہے یہودی اور عیسائی، تفرقوا، جو بٹ گئے آپس میں، فرقے فرقے بنا لیے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس واضح آیتیں آ گئیں، واضح اللہ کے احکام آ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان سے انحراف کیا اور فرقوں میں ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسائی جو تھے، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ان میں سے نجات پانے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ نجات پانے والا فرقہ 73 فرقوں میں سے ما انا علیہ و صحابی، وہ فرقہ جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. یہ ایک بڑا واضح میزان دے دیا اللہ کے رسول نے، بڑی واضح کسوٹی دے دی اللہ کے رسول نے. اگر تمہارے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے، کسی چیز میں بحث ہو جائے کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے، یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، یہ کریں یا نہ کریں، تو فرمایا کہ اس کو اس کسوٹی کے سامنے پیش کرو، اس میزان پہ پیش کرو کہ کیا صحابہ کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا. بڑی واضح حدیث ہے کہ جس دین پہ، جس طریقے پہ، جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یہ نجات کا راستہ ہے، اور قیامت تک ایک فرقہ اس راستے پہ رہے گا، ایک فرقہ ہدایت والا رہے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باقی 72 فرقے ہیں، یہ فرقے وہ نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں، یہ 72 فرقے وہی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ کلمہ پڑھنے والوں میں ہی 73 فرقے ہوں گے، اور انہی میں سے ہی ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا. باقی جو ہیں اپنے اپنے کبیرہ گناہوں کے مطابق جب تک جہنم میں سزا نہیں بھگتیں گے، جب تک وہ نکلیں گے نہیں. اگر کسی نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، شرک نہیں کیا، باقی گناہوں کی سزا بھگتے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اور اگر کسی کے شرک میں آمیزش ہے، توحید کا اقرار تو کیا اس نے، لیکن اس کی توحید میں شرک کی آمیزش ہے، تو وہ اس آمیزش کی سزا بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا. یہ جو 73 فرقے بنیں گے، یہ انہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں سے بنیں گے، اور ان میں سے بھی ایک فرقہ قیامت تک وہ رہے گا جو یہ کہے گا جی ہم تو صرف اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے جو عمل تھا اس کو فالو کریں گے، بس اس سے نہیں ہٹیں گے. اس میزان پہ یا اس کسوٹی کے مطابق جو عمل کرتے رہیں گے، فرمایا کہ وہ نجات پانے والے ہیں، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے جو تفرقہ ختم کرنے کی بات ہے، اللہ نے حکم دے دیا تفرقہ جو ہے آپس میں نہ ڈالو دین کے معاملے میں. اور پھر اس کی کسوٹی بھی دے دی کہ کسی معاملے میں اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑی سیدھی سی اور واضح سی بات ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بارے میں جھگڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں درود پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. زیادہ جھگڑا کرنے کی اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میزان اور کسوٹی ہمارے سامنے موجود ہے. فرمایا کہ میزان اور کسوٹی تمہارے سامنے میرا اور صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ کا زمانہ دیکھ لیں، اس زمانے میں اگر یہ کام ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تھا تو غلط ہے. بڑا آسان ہے دین، اور اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا اور لڑائی جھگڑے کے فیصلے کرنے اللہ کے رسول نے بڑے آسان بنا دیے ہیں. اب قرآن خوانی ہے، سوئم ہے، چیلم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، اور یہ قبروں پہ پکی قبریں بنانی ہے، وہاں پہ نظریں نیازیں ہیں، چڑھاوے چڑھانے ہیں. سیدھی سی بات ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا اور صحابہ کا طریقہ تمہارے سامنے کسوٹی ہے. اس زمانے کو دیکھ لو، اگر اس زمانے میں یہ ہوتی تھی تو ٹھیک ہے دین ہے، اگر نہیں ہوتا تھا تو بدعت ہے. زیادہ فلسفہ بگاڑنے کی اور زیادہ تعویلیں اور زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں. جی یہ مالی ہے، یہ بدنی ہے، یہ مالی بدنی اکٹھا ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہاں یہ کر لو. جو صحابہ کرام کرتے تھے
وہ کر لو، اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہے اور اس کی کوئی ہمیں نام و نشان تک نہیں ملتا، سیدھی سی بات ہے، میلاد ہے، بڑا جھگڑا ہے اس پہ، جی یہ خوشی نہیں کرنا چاہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہیں، بھئی ٹھیک ہے ہم گستاخ ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہو ہم اس کے لیے سننے کو تیار ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کسوٹی ہمیں دے دیا ہے دین کے معاملے میں، اور وہ کسوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میلاد ہوتا تھا تو ہم بھی کریں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو بعد کے زمانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے دی۔ مسائل سارے واضح ہیں، لڑائی جھگڑا کہیں بھی نہیں ہے، ویسے لڑائی جھگڑے بڑھانے ہوں تو جتنے مرضی بڑھا لے آدمی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ معاملے سارے واضح فرما دیے ہیں، کسی چیز میں کوئی مبہم بات رکھی نہیں۔ لیلھا کنہارھا، میرے دین کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں جس طرح دن روشن ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، جو لوگ تفرقہ کریں گے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ جائیں گے، فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہودی اور عیسائی تھے اور آپس میں فرقے ہو گئے، ان کے لیے بھی عذاب عظیم ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو فرقوں میں بانٹے گا اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے راستے سے ہٹے گا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس عذاب عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نقشہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، یہ عذاب عظیم اس روز ہوگا جس دن تبیض وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے جو سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ یہ نور کس چیز کا ہے؟ یہ روشنی کس چیز کی ہے جو قیامت کے دن ہوگی بعض چہروں پہ؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد دین اسلام ہے، ایمان ہے۔ یہ روشنی ایمان کی روشنی ہوگی جو چہروں پہ ہوگی، یہ روشنی ایمان کی روشنی ہوگی۔ اور یخرجہم من الظلمات، یہ ظلمات کیا ہے؟ کفر ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور قیامت کے دن یہ کفر کی سیاہی ان کے چہروں پہ تھوپ دی جائے گی۔ نیک اعمال جو ہیں ان کے اثرات انسان اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کے چہروں پہ محسوس کرتا ہے۔ یہ نیکی اور برائی جو ہے نا، یہ ایسی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی نیکی کے اور برائی کے اثرات ہیں انسانوں کے اعمال پہ، انسان کے زندگی پہ، انسان کے چہرے پہ، انسان کے گھر بار پہ، انسان کے رہن سہن پہ۔ نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، برائی کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی انسان کو ساری زندگی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ آدمی تو بڑا مانوس سا لگتا ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں یا کوئی بات چیت کریں، آپ چاہتے ہیں اس سے کچھ بات چیت کی جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے ساری عمر نہیں دیکھا، ان کے اعمال سے آپ واقف نہیں ہیں، یہ کام کیا کرتا ہے، اس کی بقیہ پرانی زندگی کیسی ہے، نیک ہے یا بد ہے، آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں یار اس آدمی سے تو بڑی نفرت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ جو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دیکھتے ہی، یہ کس چیز کی نفرت ہے؟ ایک اگر نیک آدمی ہے، متقی اور صالح آدمی ہے، گناہ گار آدمی کو دیکھتے ہی اس کی طبیعت جو ہے وہ اس سے ابکائی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے، جو برا آدمی ہے، فاسق اور فاجر ہے، وہ نیک آدمی کو دیکھ کے راستہ اپنا دوسرا کر لیتا ہے۔ نیک آدمی کو برا آدمی اچھا نہیں لگتا، برے کو بھی نیک اچھے نہیں لگتے، دونوں طرف سے معاملہ ایک جیسا ہے۔ لیکن قیامت کے دن تو یہ بات جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ کچھ لوگ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اور جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہوں گے لسعیہا راضیہ، اس پہ بڑے راضی اور بڑے خوش ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا بہت ہی اچھا کیا، بڑا اچھا صلہ ملا ہمیں، بڑا اچھا انعام ملا ہمیں۔
بوجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے شرم سے اور ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، حالانکہ وہ بھی دنیا میں کام کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اپنی عمر ساری کھپائی ہوگی ایٹم بم بنانے میں، میزائل بنانے میں، بستیوں کو اجاڑنے میں، لوگوں کو قتل و غارت کرنے کی کوشش کرنے میں ساری زندگی کھپا دی ہوگی. عاملۃ ناصبہ، کام کر کے تھک گئے ہوں گے دنیا میں، کمر ٹوٹی ہوئی ہوگی جب آئیں گے. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، ان کی کمر توڑ دی جائے گی، ان کو مار مار کے ان کا کچومر نکال دیا جائے گا. وہی بات اللہ نے فرمائی، اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بات اشار فرمائی ہے. وجوہ یوم ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوشباش ہوں گے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس آدمی کو بھی جو حدیث سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آدمی تک پہنچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال فرمائے ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کا چہرہ، اللہ تعالیٰ خوشباش رکھے اس آدمی کا چہرہ جو میری ایک بات سنتا ہے پھر اس بات کو سن کے آگے دوسرے تک پہنچاتا ہے. بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو تمہارا فرض ہے کہ دوسرے تک پہنچاؤ اس کو. دین اسی طرح پھیلا ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں یہ کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں یہودیوں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، گویا یہ بھی ایمان بھی لائے اور کفر بھی کیا. اور اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا زبان سے اقرار کر لیا، لیکن چڑھاوے داتا دربار پہ چڑھاتے رہے. 11ویں علی ہے جو دوسرے عبد القادر جیلانی کے نام کے دیتے رہے کہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد ان سے لینی ہے، رزق ان سے لینا ہے. یہ ساری امیدیں اور ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ان کے نام منسوب کر دیں. اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان بھی لائے تم، کلمہ بھی پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ شرک بھی کرتے رہے. فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے بھی قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور انہیں یہ جتلایا جائے گا کہ کتنے بد نصیب ہو تم کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود تم مشرک ہی رہے، سیاہی تمہارے مقدر میں رہی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب مزہ چکھو، ذائقہ چکھو عذاب کا اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب اللہ نے ذکر فرمایا سفید چہرے والوں کا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. وجوہہم ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات اشار فرمائی کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور جنت کہنے لگی کہ میرے اندر تو بڑے ضعیف اور کمزور اور مسکین لوگ ہیں، سارے بڑی عاجز قسم کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک حدیث میں ہے جنتی لوگ وہ ہیں جن کے دل چڑیوں کی طرح ہے، بڑے نرم و نازک سے، ایسے معمولی سی بات ہوئی تو ڈر گئے، معمولی سا بات ہوا تو اللہ یوں نہ کہہ دیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے یہ ایسے نہ ہو جائے، یہ ایسے نہ ہو جائے. ایسے ان کے دل جو ہیں بڑے ہی نرم ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے ہوئے فوراً جھک جاتے ہیں، فوراً ڈر جاتے ہیں. چڑیوں جیسے دل ہیں مومنوں کے. اور وہی بات جنت کہی کہ میرے اندر تو عاجز اور مسکین اور
جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہیں. اور جہنم کہے گی کہ میرے اندر تو بڑے آکڑ خاں، بڑے مغرور، بڑے متکبر، بڑے مالدار لوگ ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ جو جنت ہے یہ تو میری رحمت ہے، میں اپنی رحمت سے اہل ایمان کو نوازوں گا. اس سے جنت میری رحمت ہے اور جہنم میرا عذاب ہے جس کے ذریعے میں متکبر لوگوں کو، مغرور لوگوں کو، فاسقوں کو، مشرکوں کو سزا دوں گا، عذاب پہنچاؤں گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ففی رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت میں ہوں گے، میری جنت میں ہوں گے. رحمت سے مراد یہاں جنت ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے ارشادات ہیں. یہ نتلوہا علیک بالحق، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تیرے اوپر، علیکا کا سے مراد پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ہر فرد اس کا مخاطب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ہر فرد اس کا مخاطب ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ اس میں قطعاً لا ریب فی، یہ بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا اللہ نے فرمایا. بالکل ایسے ہی چہرے ہوں گے سیاہ اور سفید قیامت کے دن. ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن کہ جن کے چہرے سفید ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. آگے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، جہان والوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے. ظلم کا ارادہ نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کا پیپر آؤٹ کر دینا قیامت کے دن سے پہلے پہلے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے پیپر آؤٹ اس لیے کیا ہے تاکہ کسی انسان کو یہ شکوہ نہ رہے کہ ہم پہ ظلم ہوا. بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یہ ہوگا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے واضح فرما دی. قبر میں یوں ہوگا، قبر میں جاتے ہی تمہاری روح جو ہے وہ مٹی میں نہیں جائے گی. سب سے پہلے روح جو ہے تمہاری وہ آسمانوں کی طرف جائے گی. اگر مومن ہوگے تو آسمان کے دروازوں پہ کھولے جائیں گے، اور جہاں سے تم آئے ہوگے ایک دفعہ وہاں تک تمہیں پہنچایا جائے گا، وہاں تک تمہیں سیر فوراً کرا دی جائے گی. 7ویں آسمان تک تمہاری روح لے جائی جائے گی. اور اگر کافر ہوگا تو فوراً وہ بھی مٹی میں نہیں مل جائے گا، بلکہ وہ بھی آسمانوں تک لے جایا جائے گا. اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور اس کی فوراً پٹخ دیا جائے گا. فرمایا کہ یہ ساری باتیں ہم نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. قبر میں یہ کچھ ہونے والا ہے، پھر سوال جواب ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر میں بھی عذاب ہوگا، بے نمازیوں کا، بے زکاتوں کا، بے روزوں کا، اور وہاں پہ فیصلے ہوں گے. اس کے بعد پھر جو سفید چہرے والے ہیں جنت میں اور سیاہ چہرے والے جہنم میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم نے پرچہ آؤٹ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بندہ قیامت کے دن یہ نہ کہے جی ہم پہ تو بڑا ظلم ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہونا تھا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں. اب کسی کو اس بات کا بہانہ نہیں رہے گا کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم پہ ظلم ہو گیا. فرمایا کہ میں ظلم کسی پہ نہیں کروں گا، ایک ایک بات بتا دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جو آیتیں، جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں بالحق یہ بالکل سچی ہے. اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے بالحق کی؟ یہ بالحق اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض جو کمزور لوگ ہیں، جو اس زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھ رہے ہیں، وہ کہیں ایسے ہی نہ سمجھیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو مر گیا تو مٹی ہو گیا، اگلا جہان کس ڈٹھا، یہ جہان مٹھا تو اگلا کس ڈٹھا، آپ پہ آوے گی تو دیکھی جائے گی کی ہوں. فرمایا کہ اس دھوکے میں نہ رہنا، وہ سارا کچھ میں ٹھیک ٹھیک تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس دنیا سے جاتے ہی یہ معاملہ ہو جانا ہے. یہ جو عیش اور عشرت ہے اور رنگینیاں ہیں یہ بس اسی دنیا کی زندگی میں ہے. 4 دن کی رنگینی ہے، یہ بیوی بچے بھی 4 دن کے لیے ہیں. جب جاؤ گے تو نہ بیوی نے پہچاننا ہے، نہ بیٹوں نے پہچاننا ہے. نہ بیوی کام آنے والی ہے، نہ بیٹے کام آنے والے ہیں، نہ یہ مال اور دولت کام آنے والا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ
میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہونے والا ہے ٹھیک ٹھیک ایک ایک رتی رتی میں نے تمہیں بتا دی ہے، ایک ایک بات بتا دی ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ہم ایک دن کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پہ ظلم کیا اللہ نے، میں ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی پہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور سارے کام جو ہیں وہ پلٹا کے اللہ کی طرف لے جائے جائیں گے، فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ہی سارے معاملات نپٹانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔